جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے لیکچر کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. جی کل ہم دا سنز ویٹو جو سٹوری شروع کی تھی جو ٹامس ہارڈی نے لکھی ہوئی ہے, اس پہ ہم آتھر کے متعلق پڑھ چکے تھے. اس کے جو کریکٹرز ہیں میجر جو 3 کریکٹرز ہیں ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں, جن میں ایک کریکٹر جو ہے وہ صوفی ہے, جو خاتون ہے جو ساری زندگی بیچاری پستی رہتی ہے. بیسیکلی جو سٹوری ہے وہ اسی خاتون, اسی لیڈی کے گرد ریوالو کرتی ہے, صوفی. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے اندر جو ہے اس کا بیٹا ہے. تیسرا ٹائیکاٹ ہے کریکٹر, پہلے ٹائیکاٹ اور صوفی ہے اور بعد میں اس کا بیٹا جو ہے وہ آ جاتا ہے اس میں. یہی 3 میجر جو ہے وہ کریکٹر ہے. بیٹے کا نام رینڈولف ہے. یہاں تک ہم کل جو ہے وہ ریڈ کر چکے تھے. آج پہلے ہم اس کی پلاٹ یا سمری ڈسکس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے تھیمز ڈسکس کریں گے. ابھی تک پراپر جو ہے وہ آج کا لیکچرز تو سٹارٹ نہیں کیا, لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف ایک دفعہ پوچھ لوں کہ کیا آپ لوگوں کو کوئی ساؤنڈ میں یا اسکرین شیئرنگ میں کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ سب کچھ کلیئر ہے؟ جی بتائیے گا پلیز. جی سر کلیئر ہے. چلیں, تھینک یو. ہاں یہ دیکھ لینا اب کیا صورتحال ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ سر آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اچھا چلیں, ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ کے اینڈ پہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے, اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں, یا چیک کریں کہ جو ہے وہ ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ آپ کا جو اسپیکر ہے اس کی وائس کم ہو, والیوم لو ہو, اس کو چیک کر لیجیے. جی تو پلاٹ سے شروع کرتے ہیں. اس کا صوفی از اے میڈ ان دا وکرز ہاؤس ان دا ولیج آف گے میڈ. یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ یہ جو ہے وہ وکر ہاؤس, یعنی اسی جو آفیسر تھا, جو چرچز کا انچارج تھا کافی زیادہ علاقے کے اندر, جو مذہبی امور ہیں, ریلیجیس جو افیئرس ہیں, ان کا جو سمجھ لیں ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مشیر ہے ایک. ٹھیک ہے. تو اس کے ہاں یہ میڈ تھی صوفی ان ویسکس, اور یہ علاقہ جو ہے وہ ویسکس کا علاقہ ہے, یہ انگلینڈ کے نارتھ میں. فالوئنگ the death of his wife, Reverend Tykite is nursed with devotion by Sophie. اس کی کچھ دیر بعد جو ٹائیکائٹ ہے اس کی جو ہے وہ بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد صوفی ہی اس کا جو ہے وہ خیال رکھتی ہے. اور ایون جب اس کی بیوی بیمار تھی اس وقت اس کے بیماری کی حالت میں بھی صوفی نے خیال رکھا. Sophie is injured in an accident fall and is rendered partly invalid. ایک جو ہے وہ حادثہ ہوا, اس کی وجہ سے صوفی جو ہے وہ زخمی ہو گئی. The Reverend Tykart is moved by her plight and proposes to her, though he feels it is an unwise action that will bring social censure. سمجھ لیں کہ صوفی جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ٹانگ سے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاہج ہو گئی, ٹھیک ہے, معذور ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اب کام نہیں تھی کرتی, لیکن اتنا تھا کہ گھر کا ضروری کام کاج کر سکتی تھی. تو اس وجہ سے اس ٹائیکارٹ نے سوچا کہ اس نے میری بیوی کی بھی کافی خدمت کی ہے, اب میری بھی کر رہی ہے, اور اب اس کے ساتھ جو ہے وہ میں شادی کر لیتا ہوں, اس سینس میں کہ چلو فار لائف جو رہے گی میرے پاس اور میں اس کا سہارا بن جاؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ ضرور تھا کہ دونوں کا سوشل سٹیٹس بہت ڈیفرنٹ ہے. صوفی چونکہ ایک میڈ تھی, تو میڈ کا سوشل سٹیٹس آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جو ٹائیکارٹ تھا وہ ایک ہائی آفیشل تھا, اور اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے وہ اور طرح کا ہے. یہ سٹوری بیسیکلی یہ جو ہمارا سوشل سسٹم ہے, یہ جو سٹیٹس کو ہے, اس کے اوپر بھی بہت جو ہے وہ انگلی اٹھاتی ہے, بہت زیادہ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہے. Sophie is not in the least in love with him, but the veneration she feels and the little quarrel she has had with her friend Sam makes her accept this proposal. صوفی کو اس کے ساتھ محبت تو بالکل نہیں تھی, وہ دلی طور پر اس کو ٹائیکائٹ کو چاہتی نہیں تھی, ٹھیک ہے, لیکن
صورتحال اس طرح سے تھی کہ اس کا جو سابقہ جو لور تھا، ایکس جو اس کا بوائے فرینڈ تھا، اس کے ساتھ اس کی کوئی کھٹ پٹ ہو گئی، لڑائی ہو گئی. سیم اس کا نام ہے. وہ ایک اس وقت چھوٹا فارمر تھا، ایک چھوٹا کسان تھا، لیکن بعد میں وہ بھی بہت ترقی کر گیا. جب اس کو پچھتاوا ہوا اس بات کا، جا کے احساس ہوا کہ میں نے اس کو ٹھکرا کے غلطی کی تھی، اس وقت تک وہ بہت رچ جو ہے وہ فارمر بن چکا ہوا تھا، کافی زیادہ سکسیسفل ہو چکا ہوا تھا. تو اس کے ساتھ اس کی کوئی جو یوں کہہ لو کہ نہیں بن بیٹھ رہی ہوتی اس وقت، تو یہ سوچتی ہے کہ بہتر ہے کہ اس نے مجھے اگر پرپوز کیا تو میں اس کے ساتھ ہی شادی کر لوں گی، مین کے ٹائی کٹ کے ساتھ. Following marriage, they moved to London to escape attention which would have been inevitable in the village. اس سے پہلے کہ لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، باتیں کریں، اللیگل سمجھیں ایسی چیز کو ریلیجیس حوالے سے، ٹھیک ہے، ایک جو مذہبی پیشوا ہے اس کے حوالے سے اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں، تو شادی کی اور یہ لندن شفٹ ہو گئے. Soon a son Randolph is born to them. جلد ہی ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، رینڈولف جس کا نام ہے. The boy is educated in a public school and thence at Oxford. Thence then کے سینس میں ہی یوز ہوتا ہے، دیر کے سینس میں بھی یوز ہوتا ہے کہ آکسفورڈ کے اندر جو ہے اس نے اسکولنگ کی. Following the death of her husband, Sophie has nothing much to do and is bored by the uneventful life that she leads, looking forward only to occasional arrival of Randolph. اب کچھ دیر بعد اس کے خامد کی ڈیتھ ہو گئی. جب خامد کی ڈیتھ ہو گئی تو خامد کا، میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ خامد کا اس کے ساتھ سلوک تو اچھا ٹائی کائٹ کا ہے ہی نہیں تھا. وہ شروع سے ہی اس کو جو ہے وہ ایک سوشل جو ہے وہ سوسائڈ سمجھتا تھا، اور بعد میں بھی اس نے اس کو ٹریٹ ایسے کیا جیسے یہ آج بھی اس کی ملازمہ ہی ہے، اور کوئی اس کی طرف جو ہے پراپر شفقت یا یوں کہہ لیں کہ جو کیئر ہے یا ٹرو لو جو ہے اس کو شو نہیں کیا. اور اس کی موت کے بعد صوفی کے لیے کرنے کو کچھ بھی نہ بچا سوائے اس کے کہ وہ گھر بیٹھی بور ہوتی رہتی اور اپنے بیٹے کا انتظار کرتی. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ اس کا بیٹا بھی ٹائم پہ کبھی آتا تھا. But he has grown estranged from her and is supercilious and critical in his attitude. Supercilious, یہ ورڈ کی دوبارہ پروننسیشن چیک کر دیجیے گا. supercilious. اب اس کا جو انوائرمنٹ تھا، میں نے کل بھی آپ کو اس حوالے سے بتایا تھا کہ وہ جس انوائرمنٹ میں پلا پڑا تھا، زیادہ تر اس اسکول کے اندر جو بچے تھے وہ ارسٹوکریٹ لوگوں کے تھے، بیوروکریٹ لوگوں کے تھے، انڈسٹریلسٹ لوگوں کے تھے، یعنی ایسے لوگوں کے بچے تھے جن کا سوشل سٹیٹس ویسے ہی ہائی ہوتا ہے. اس سینس میں وہ جب اپنی ماں کو دیکھتا تھا تو اپنی ماں کو وہ اہمیت نہیں تھا دیتا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت اولڈ فیشن خاتون ہے، نہ ہی یہ ایجوکیٹڈ ہے، نہ ہی جو ہے وہ اس جو لنڈن کا جو انگلش ایکسنٹ ہے اس میں جو ہے وہ انگلش بول سکتی ہے، یا جو بھی لینگویج ہے وہاں پہ اس کو نہیں پرفارم کر پاتی. تو اس ان جو اس کے کہہ لیں کہ ان کیپیبلٹیز تھی اس کی والدہ کی، اس کی وجہ سے اس کو زیادہ اہمیت نہیں تھا دیتا، یا یوں سمجھتا تھا کہ وہ ایک پینڈو ہے، جاہل گنوار خاتون فیمیل ہے. A chance meeting with Sam rekindles their feeling and Sam proposes to her again. کافی عرصے بعد جو ہے وہ سیم سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اب سیم کے پاس ایک آپشن بھی ہے کہ سیم اب امیر بھی ہو چکا ہوا ہے، پیسہ بھی اس کے پاس ہے. اس وقت تو شاید پہلے وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں تھا، اب اس کے پاس جو ہے وہ فارچون ہے، دولت ہے. تو صوفی کے لیے بھی چانس ہے کیونکہ اس کے خاوند کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کرنا چاہے تو شادی اس کے ساتھ کر سکتی ہے. Sophie wants to take this second chance, though she knows that a marriage will mean the loss of the house and inheritance. لیکن اس کے باوجود صوفی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں شادی کروں گی تو یہ جتنی میرے شوہر کی جو وراثت ہے، جائیداد ہے، یہ میرے ہاتھ سے جاتی رہے گی. اس کے باوجود اس کا دل کرتا ہے کہ میں سیم سے شادی کر ہی لوں، کیونکہ بور تھی، اکیلی تھی،
اور تنہائی انسان کے کا سب سے بڑا دشمن بھی بن جاتی ہے بعض اوقات. کوئی اس کی جو ہے وہ نہ ہی اس کی فریاد سننے والا، بلکہ یوں کہہ لو کہ سالوں سے ہی اس کے دل کے جو دبے ارمان تھے اور اس کے دل کے جو شوق تھے اور اس کے اندر جو دکھ تھے وہ بیچاری کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی. اور شاید اسے لگا کہ وہی سیم جس کوئی پرپوزل کو اس نے ایک دفعہ ٹھکرایا تھا، اگر یہ اب اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو مائٹ بھی پاسبل یہ اچھی زندگی اب گزار سکے. اگر سیم کو اس بات پہ اعتراض نہیں، اور یقیناً اعتراض نہیں تھا کیونکہ سیم نے خود دوبارہ آفر کی تھی. When she broaches the subject with Randolph، جب وہ یہ ذکر یہ بات کا کہ میں دوسری شادی جو ہے وہ کر لوں، یا سیم مجھے جو ہے وہ پرپوز کر رہا ہے اگر میں دوسری شادی کر لوں، جب اس نے رینڈولف سے اس بات کی سجیشن لی، رینڈولف سے اس بات کا مشورہ کیا، ہی وائس اسٹرانگ ڈس اپروول، تو اس نے سختی سے اس بات کو منع کر دیا. اب پہلے دیکھیں حالات کیا تھے، مجبور کہ معذور ہو گئی ایک طرح کی، اور ڈسیبلٹی میں اس کے ساتھ شادی کرنی پڑ گئی، ٹائیکٹ کے ساتھ. ٹائیکٹ نے بھی ساری زندگی اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جیسے کوئی ملازمہ ہے، اور بالکل اس نے ملازمہ کی طرح ہی اس کو رکھا. اب تو ٹائیکٹ کی مرضی کے بغیر وہ ایک قدم بھی نہیں تھی اٹھا سکتی. اب اس کا بیٹا ہے تو اپنے بیٹے کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر پا رہی. اس کے بیٹے سے اس نے مشورہ کیا کہ اگر میں ایسا کرنا چاہوں یا کر لوں تو اس نے اسٹرانگلی جو ہے اس بات کو ڈس ایگری کر دیا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. سیم ویٹس فار another 5 year in meantime becoming prosperous. اور زیادہ خوشحال ہونے کے لیے سیم نے جو 5 سال انتظار کرتا ہے. when Sophie turned to Randolph once again for his approval, he makes her swear against marriage to Sam. تو جب 5 سال بعد دوبارہ جاتی ہے اپنے بیٹے کے پاس اس سے اجازت لینے، جانے کا مطلب یہ ہے کہ بورڈنگ ٹائپ سکولز ہوتے ہیں وہاں پہ. گڈ بائی مسٹر چپس آپ نے ناول اگر پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے اندر کیسے بچے جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد وہ بورڈنگ سکول سے گھروں کے لیے ہفتے 2 ہفتے کے لیے چھٹی دیتے ہیں تو وہ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے وہ بھی اسکول میں پڑھتا تھا، تو اس نے سوچا کہ چلے میں اب جو ہے وہ اس سے اجازت لے لیتی ہوں، کافی سال ہو گئے ہیں، شاید اس کا ارادہ کو چینج ہو گیا ہو یا اس کا ذہن میچور ہو گیا ہو تو یہ میری پرابلم سمجھ لے. تو جب وہ دوبارہ رینڈالف سے اجازت لینے جاتی ہے یا اس سے اپروول لینے جاتی ہے، ہی میکس اے سویئر اگینسٹ میرج، اس میں تو قسم لے لیتا اس سے، قسم کھاؤ میری کہ تم کبھی بھی سیم سے شادی نہیں کرو گی. آئسولیٹڈ فرام دا مین who loves her and starved of her son's love, Sophie dies. کیا ہو گئی؟ اس آدمی سے وہ دور ہی رہی جو واقعی صحیح سینس میں جو اس کی قدر بھی کرتا تھا، اس کی عزت بھی کرتا تھا اور اس سے محبت کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود اس نے بتایا starved for her son's love، لیکن جو اس کے بیٹے کی محبت تھی وہ بھی اس کو نہیں مل پائی. بیٹے کی محبت کی بھی وہ متلاشی ہی رہی، بیٹے کی محبت کی بھی اس کے پاس قلت ہی رہی، بیٹا بھی اس کو وہ مقام نہ دے پایا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. while the funeral processions moves along، اور جب اس کا جنازہ جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے، رینڈالف sees Sam waiting in his front of his shop، تو سیم اس جنازے کا جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا اپنی دکان کے سامنے کھڑے ہو کے. but even now Randolph has no grace in him، اب رینڈالف کو بھی اپنے اندر کوئی گریس نظر نہ آئی، یعنی اس بات کے اندر کوئی اہمیت نظر نہ آئی کہ اب اس کا کیا فائدہ ہے. یا ہو سکتا ہے اسے احساس ہو گیا ہو اس بات کا کہ کاش میں اپنی والدہ کو اپنی ماں کو اس بات کی اجازت دے دیتا تو اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی، شاید وہ اس کے ساتھ خوش رہ پاتی. لیکن اب اس کے پاس بھی اس کے بیٹے کے پاس بھی سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں. یہ تو تھی جی سٹوری سمریز کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے تھیمز کی طرف. تو تھیمز کو ذرا ڈسکس کرنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا اس کو ہائڈ کر دیا ہے تاکہ باری باری جو ہے وہ آپ لوگوں سے اس کے بارے میں رائے لی جائے کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے. 1 منٹ آپ کو دیتا ہوں، آپ ذرا سوچیں کہ اس کے تھیمز کیا کیا ہو سکتے ہیں. آپ نے اس سٹوری سے کیا گریپ کیا کہ یہاں پہ جو رائٹر ہے ٹامس ہارڈی کیا ہمیں جو ہے وہ لیسن دینا چاہتا ہے، کیا ہمیں میسیج دینا چاہتا ہے، یا کیا ہم نے اس میں سے جو ہے وہ گین کیا ہے، ہمیں کیا اس کی سمجھ آئی ہے کہ یہ معاشرے کی کن کن برائیوں کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے ہمارے سامنے. تو سب لوگوں کے پاس 1 منٹ ہے، سوچ لیں
1 منٹ کے بعد جس کو بولوں گا اس نے بولنا ہے اور لازمی بولنا ہے, بھلے 2 لائنیں بولے بھلے 4 لائنیں بولے, کچھ نہ کچھ ویو پوائنٹ آپ نے اپنا ضرور دینا کہ اس کا تھیم اس کے اندر کیا کیا ہو سکتے ہیں. ایک ہی اگر بتانا ہے تو آپ ایک تھیم بھی بتا سکتے ہیں, اس کی ڈیٹیل بتانی ہے کہ کس وجہ سے ایسا ہے یا کیوں آپ نے ایسا فیل کیا. ٹھیک ہے جی. جی 1 منٹ ہو گیا. اب جی شروع کر لیتے ہیں اسرا بطول سے. جی اسرا بتائیے آپ کے خیال میں اسٹوری کا کیا کیا تھیم ہو سکتا ہے. اسرا کدھر گئی ہے؟ عشا بٹ آپ بتائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس میں تو سب سے پہلے ہماری سوسائٹی کے یہ جو بہت ہی نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں نا, یہ ان کے بارے میں. جی کیسے؟ کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ دوسری شادی کے بارے میں یہ جو سوچتے ہیں لوگ کہ یہ نہیں کر سکتے, یہ غلط ہے. جیسے اس کے بیٹے نے سوچا, اپنی ماں کو اجازت نہیں دی اس نے, اس اچھا, حوالے سے آئیے. یعنی آپ کے خیال میں یہ سوسائٹی کے جو ہے وہ نیرو مائنڈڈنس کو شو کیا جا رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی نیرو مائنڈڈ ہے کہ نہیں وہ اس کو برا سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. حالانکہ ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو اس کی عام اجازت ہے, اس میں تو کوئی سر نہیں. مذہب آپ کے حوالے میں تو اسلام بھی جاتا ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, غلط نہیں سمجھنا چاہیے آپ کو, تو پازیٹیو سینس میں لینا چاہیے اس بات کو کہ ایسا نہیں. اگر کسی کی ضرورت ہے, اس کے خامد کی ویسے بھی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اگر وہ کر جی لیتی ہے دوسری شادی تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. سر ہمارے پاس اس کی زندہ مثالیں ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی بڑی غلط سوچ ہوتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. نہیں میرا نہیں خیال, بلکہ میں نے تو یہاں پہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے ہی کوئی بیوہ خاتون ہو جاتی ہے تو وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ چلیں اگر کوئی بیسٹ پاسبل میچ مل جائے تو اس کی شادی کی بھی جا سکتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے اس حوالے سے. اور آپ نے اس کے جی حوالے سے کیا سوچا ہے اسٹوری کو سمجھنے کے بعد؟ کہ ہونا چاہیے سر, سب کو ملنے چاہیے اپنا پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ ان کا ڈریم جو وہ چاہتے ہیں اپنی لائف میں کرنا. مطلب آپ کو رائٹس آپ کے ملنے چاہیے, انسان کو جو بیسک رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے. جو ہمارے اسلام میں ہمیں دی ہیں, جو ایک عورت کو ہے اس کا حق وہ ملنا چاہیے اسے. ملنا چاہیے, مطلب یوں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک تو تھیم جو ہے اس کے اندر ویمن رائٹس ہیں کہ عورتوں کو جی ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے. جی اچھا جی, چلیں جی, ویری گڈ. اب جو ہے وہ باری آ جائے گی جی, یہ کون ہے, حافظہ مریم ہے یا ایچ مریم ویسے لکھا ہوا ہے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر. جی کیا کریں؟ سر میرا خیال ہے کہ جی سر میرا خیال یہ ہے کہ جیسے سوسائٹی میں سوچا جاتا ہے نا, تو اسی طرح انسان کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے, جس طرح کے وہ اسٹیٹس میں رہ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سوچتا سے لگتا ہے کہ میری انسلٹ نہ ہو اگر میں ان سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا, کیونکہ وہ اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, بلکہ ہائی ہوں گے. جیسے کہ ہم کالج میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کچھ زیادہ رچ ہوتے ہیں, کچھ مڈل کلاس ہوتے ہیں, تو پھر وہ زیادہ کو سوچتا تھا شاید اس نے اپنی امیج بنائی ہو کہ کہہ رہا ہو کہ میرا انسلٹ نہ ہو یہ وہ. اور دوسری بات یہ کہ جب انسان بندہ خود بھی عورت بھی شادی کرتی ہے نا, جب اس نے کی تھی تب اس سے پہلے بھی اس کا پرپوزل آیا تھا, تو اسے چاہیے تھا کہ اپنے اسٹیٹس کے شادی کرتی, تو ٹھیک ہے. اتنی اس سے پریشانی نہ ہوتی, جتنی چادر وہ بنتا اتنے پاؤں پھیلائے. ہاں یہ بھی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھا انالیسس کیا ہے. لیکن یہ جو اس کے بیٹے نے اپنا ایک جو آپ کہہ رہی ہو کہ اپنی ایک پہچان بنا لی تھی, اگر وہ اپنی
صحیح پہچان بناتا جیسی ہے تھی تو شاید اس کو یہ پرابلم نہ فیس کرنی پڑتی. ہو سکتا ہے اس کی والدہ کی ڈیتھ اس وجہ سے جو ہو گئی یہ نہ ہو پاتی, جو اسے دل میں رنج رہ گیا یہ نہ ہو پاتا. تو یہ ایک تنقید بھی ہے نا کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں, ہم کیوں جو ہے وہ ایک پریٹینشن کرتے ہیں, ایک سنابش ایٹیٹیوڈ کریٹ کر لیتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں حالانکہ ریئل میں نہیں ہوتے. ریلائز ہوتا ہے بعد میں, ریلائز ہوتا ہے انسان کو جب یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی, بعد میں اس کو ریلائز ہوا ہوگا کہ میں نے کیوں کیا, یا کبھی کسی وقت وہ ریلائز ضرور کرے گا. تو بندے ہاں کو پہلے ہی چاہیے کہ بندہ سوچ لے, دیکھے, تو پھر اس طرح ٹھیک ہے اس طرح کا کام کرے. جی. اب باری آ گئی جی فضا رباب کی. فضا رباب آپ کے خیال میں اس کے علاوہ اور تھیم کیا ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اس کے علاوہ اس میں میرے خیال سے جو ہے وہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا بھی ڈفرینس انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ بھی بہت بڑا کرٹیسزم ہے کہ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں زیادہ وہ اپنے سے کم پڑھے لوگوں کو نیچا سمجھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ ان کو سامنے لانا پسند نہیں کرتے. جیسے کہ اگر ان کے ماں باپ کم پڑھے لکھے ہوں تو اکثر پڑھے لکھے بچے یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے ماں باپ زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ملنا نہ ہو ان کے ساتھ. اور کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. اسٹڈی جو تعلیم ہے وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتی, وہ ہمیں اچھے برے میں تمیز کرنا سکھاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے سے نیچے غریب لوگوں کو یا کم پڑھے لوگوں کو نیچا سمجھیں. ویری گڈ. یہ ایک سوشل ڈفرینسز بتائے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے عہدے سے اپنی ایجوکیشن سے ایک جو ہے وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے اور دوسروں کو جو ہے وہ اس حوالے سے وہ انفیریئر سمجھتا ہے. اور یہی بطور انسان کی سب سے بڑی خامی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایکول پیدا کیا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی بیسیکلی انسان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینس ڈالتی ہیں کیپیبلٹی کی. ہر انسان کے اندر ایک جتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مائنڈ انڈیورنس دیکھ لیں, فزیکل انڈیورنس دیکھ لیں, تو کوئی بھی یا شکلیں دیکھ لیں آپ, فیچرز دیکھ لیں, ایک جیسے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ کیپیبلٹیز دی ہیں اور اسی کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ نے اسیس بھی کرنا ہے, جاننا بھی ہے. اور ہمیں اس بات کا ضرور دیکھنا چاہیے کہ بطور ہیومن تو سب برابر ہیں, رائٹس تو سب کے برابر ہیں, ہر کسی کو اس کے بیسک رائٹس ملنے چاہیے. اس بیچاری نے صوفی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم زبردستی مجھ سے شادی کرو, یا اس کی جو پہلی بیوی کی ڈیتھ تھی وہ صوفی کی وجہ سے ہوئی تھی, لیکن اس کو اس بات کا خیال تو کرنا چاہیے تھا کہ اب اگر یہ میری بیوی بن گئی ہے تو جو میرے ڈیسیجن کے مطابق ایسا ہوا ہے تو میں کیوں نہ اس کا خیال رکھوں, ویسے ہی خیال رکھوں جیسے میں اپنی پہلی بیوی کا رکھتا تھا. میں کیوں اس کو ملازمت سمجھتا ہوں, میں اس کو اسٹیٹس دیتا ہوں. دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے, دنیا کو تو کبھی کوئی راضی نہیں کر پایا. اٹ از امپاسبل ٹو پلیز ایوری ون. ہر ایک کو تو ظاہری بات ہے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اور یہ کل بھی میں بات آپ کو بتا رہا تھا, اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ بیچارے مقروض ہو جاتے ہیں. بہت ساری بچیوں کی شادیاں بہت لیٹ ہوتی ہیں یا ہو نہیں پاتی اس وجہ سے کہ والدین اس طرح سے بیچارے سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا کہ جہیز نہیں دیا, یا انہوں نے شادی اتنی شان و شوکت سے نہیں کی اس لیے مقروض ہو جاتے ہیں یا نہیں کرتے. بڑے مسائل ہیں. تو یہ ہمارے بھی بیسیکلی جو سوسائٹی کے اوپر ہے وہ کرٹیسزم ہے بیسیکلی یہ اسٹوری. جی ملک جوید صاحب آپ بتائیں آپ کے خیال میں اور کیا تھیم ہو سکتا ہے اسٹوری کا. ملک جوید. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. تھیم یہی ہے کہ اگر اس اسٹوری کو کمپیئر کریں ہم اپنی لائف کے ساتھ, جی تو ہم ایز اے مسلم ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں, اور جو یہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں لوگ ادھر, یہ جی جی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمتر اور ابتر کو واضح کر دیا ہے, اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کی احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک تو ہے. کہانی تک تو یہ ٹھیک ہے, غلط بات ہے, لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں میرا نہیں خیال کہ احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے. لیکن کیا میری اس جیسے یہ بات پیچھے میری اس بات سے کیا آپ اتفاق نہیں کرتے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا کیا؟ جی بالکل ہو رہا ہے سر. وہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے بالکل. اور جب آپ مکمل
جو اسلامی قاعدہ قانون ہے اس کے مطابق چلیں گے تو نہ تو یہ کمتری کا اور ابتری کا کی بات آئے گی، اور نہ ہی وومن رائٹس جو ہے وہ افیکٹ ہوں گے، اور نہ ہی اور کسی قسم کی کوئی اخلاقی قدریں گریں گی۔ دیکھیں ملک صاحب، میرا تو یہ خیال ہے۔ میں آپ کے جذبات کی بالکل قدر کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے، لیکن بہت ساری دنیا ایسی ہے جنہوں نے ہیومن رائٹس پہ توجہ دی ہے، ایون کہ وہ مسلم نہیں ہیں لیکن ہیومن رائٹس کے اوپر توجہ دی ہے۔ آج وہاں پہ اس قدر مطلب آج آپ پورا یورپ دیکھ لیں، امیر کا بچہ بھی بالکل آپ کی بات 100% میں ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ سٹوریز کی حد تک، یہ جو ویسٹرن رائٹرز ہیں سٹوریز کی حد تک تو 100% ٹھیک ہے۔ ہیومن رائٹس پہ انہوں نے توجہ دی ہوتی تو یہ ان کو کشمیر نظر آ جاتا سب کو۔ یہ سارے وہی ہیومن رائٹ وائلیٹرز ہیں میرے خیال سے، ذہنی طور پر۔ ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ورلڈ کی بات نہیں کر رہا، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے توجہ دی ہے۔ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اپنے لیے تو کم از کم کر لیتے ہیں نا، دوسروں کے لیے تو چلے وہ تو منافقت ان کے درمیان رہنی ہے، وہ تو تا قیامت رہنی ہے، جی بالکل وہ تو رہنی ہے، وہ تو ایک مطلب پارٹ اینڈ پارسل ہے اس چیز کا کہ یہودی اور عیسائی اس والے سے دوست نہیں ہو سکتے مسلمانوں کے، وہ تو چلے رہنا، لیکن پھر بھی ہم کسی کے ریلیجن پہ تنقید نہیں کرتے، لیکن بطور انسان ہمیں اس بات کا سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انسانیت ہے۔ اگر ہم انسانیت کے حوالے سے بہتر نہیں سوچ پا رہے، اور یہ بات کوئی دور کی بات نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر ایسا ہے کہ ہم سوچیں ہمارا بہنوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اگر آپ شادی شدہ تو آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، یا آپ کے جو مطلب سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، تو بہت کچھ ہمیں سوچنے کو ملے گا اور غور کرنے کو ملے گا۔ صرف جھانکنے کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، تب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ویسے یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں پیراڈائز، جنت بننا شروع ہو جائے گا، جب ہم یہ سوچیں گے کہ کیا ہم حقوق پورے کر رہے ہیں دوسروں کے کہ نہیں کر رہے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ اب جی باری آ جاتی ہے رضا بھٹی صاحب، آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے اس اسٹوری کے حوالے سے؟ رضا بھٹی غائب ہو گیا۔ جی تحریم آپ بتا دیں۔ تحریم اور پھر تحریم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر اس میں تو یہی ہے کہ ہماری سب سے پہلے ہم اپنی سوسائٹی دیکھتے ہیں تو آج کل اس طرح ہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنا اسٹیٹس بناتے ہیں اور جو ہم سے کم تر لوگ ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری نظر میں پھر ان کی بالکل بھی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوفی نے ہم جو پہلے کچھ اپنا کیا اسٹیٹس ہماری لائف دیکھتے ہیں۔ ٹھیک کی ہے؟ سر نہیں، اس کی بات غلط ہے، کس حوالے سے آپ؟ اس کا بیٹا اس کے ساتھ غلط کرتا ہے۔ وہ تو بیٹا غلط کرتا ہے نا، صوفی نے تو غلط نہیں کیا۔ نہیں، اس نے بالکل بھی کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ تو اسے سزا کیوں ملی ہے؟ سر یہ ہماری سوسائٹی میں ایسے ہوتا ہے، عموماً جو دیکھا جائے ہم لوگ جو ہیں بھول گئے میں اپنے اخلاقی اقدار، ہمارے اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہم لوگ کچھ بھی نہیں اس پہ عمل کرتے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں کہ ہم بطور ہیومن جو ہے وہ سوچیں اور دوسروں کی جو احساس اور جذبات ہیں ان کا بھی خیال کریں۔ ٹھیک ہے جی، میرے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ، نہیں تو میں سب لوگوں کا جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا بہت آئیڈیا ضرور لیتا۔ اچھا کہ آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف پوائنٹ آف ویو آئیں گے۔ ایک بندہ ایک سوچ رکھتا ہے، 10 بندے 10 مختلف آئیڈیاز رکھتے ہیں، تو جب ان کو مکس کریں گے تو آپ زیادہ بہتر رزلٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ڈیبیٹس کی جاتی ہیں اور میٹنگز آرگنائز کی جاتی ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، اور مشورہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے کہ مشورہ کریں۔ یہ بیسیکلی ایک سجیشن ہے، مشورہ ہے، ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا ہے۔ انہی رائے کو جمع کر کے آپ کے آئیڈیاز اور تھاٹس جو ہیں پہلے سے زیادہ براڈ ہو جائیں گے اور سمجھ جائیں گے آپ کے اسٹوری کے اندر کیا ہے۔ جی تو اب آتے ہیں یہ والے تھیمز کی طرف کہ اس نے کون کون سے تھیمز کو ڈسکس کیا۔ نظر آ گیا آپ کے سامنے اسکرین؟ Social inequality were a major concern for Thomas Hardy as for the issue of lack choices of women in Victorian England. Lack of choices of women. انیکوالٹی تھی، سوشل انیکوالٹی جو نہیں ہونی چاہیے معاشرے کے اندر۔ یہ جب ہوتی ہے تو پھر کچھ لوگوں کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے، کچھ کو سپیریئر سمجھا جاتا ہے، پھر لوگ سپیریئر بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں جھوٹا، جیسے میں نے پہلے اگزامپل دیا کہ ہم جھوٹا سپیریئر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہم بے دریغ پیسے کا بھی خرچ کرتے ہیں، قرضہ بھی لیتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ہمیں جو ہے وہ سوائے اس کو ہم کہتے ہیں بدنامی اور رسوائی کے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔
تو یہ وکٹورین ایج کے اندر بہت زیادہ تھا. پھر آگے بتایا ایشو آف لیک آف چوائس فار وومین, اور یہ بھی ایک ایشو ان دنوں میں رہا ہے کہ لوگ یہ نہیں تھے دیکھتے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ میرے ساتھ مناسب رہے گی یا نہیں رہے گی, یا میرے انوائرمنٹ کے مطابق یا میرے سوشل سٹیٹس کے مطابق یہ ایڈجسٹ کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی. ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا رہا. ایک وقت تھا جب لوگ اس بات کا خیال نہیں تھے کرتے, وہ بیچاری لڑکیوں کو جو ہے وہ جیسے تیسے کر کے جس کے ساتھ مرضی, وہ بھلے شرابی ہے, زانی ہے, آوارہ گرد ہے, لٹیرا ہے, بیاہ دیتے تھے. وہ بیچاری ساری عمر ماں باپ کی عزت لے کے بیٹھی رہتی تھی اور اس کا ظلم برداشت کرتی رہتی تھی. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بھی ہوگا کئی علاقوں میں, لیکن اب تھوڑا میرا خیال میں کم ہو گیا, تو لیکن ہے ایسا ہی ہے ابھی بھی بہرحال. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس نے کہا سوشل ایشوز ریمین انسالوڈ ان دا لارج سوشل فیبرک اینڈ اے سنز ویٹو. دیکھا نا, میں نے کل بھی ویٹو کی بات کی تھی کہ سوشل ایشوز ابھی تک ایسے ہیں جن کو ریزالو نہیں کیا گیا, اور اس دور میں اور جو 17th-18th سینچری تھی اس میں اور زیادہ تھی. اور ایک بیٹا اس کا, ایک چھوٹا بیٹا, اولاد ہے اپنی, ایک اولاد کا فیصلہ وہ بدل نہیں پا رہی. اولاد کے فیصلے کے آگے ایک عورت کھڑی نہیں ہو پا رہی. سوچیں کہ کیا کہاں پر وہ سوسائٹی جو ہے وہ پٹرا چلو گی کہ اتنا زیادہ مردوں کا اس سوسائٹی کے اوپر, عورتوں کے اوپر جو ہے وہ دبدبہ تھا. اسلام نے تو پھر بھی بڑی اہمیت دی ہے عورت کو, لیکن وہاں پہ تو اور زیادہ خاتون جو ہیں وہ فیمیل جو ہے وہ پسی ہوئی تھیں. فیمنزم بہت ہی جو اپنا رول ہے وہ پلے ہی نہیں تھا کر پا رہا. Randolph forbid her mother from marrying man who he feels is below his own status. ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کیوں شادی سے انکار کرتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ جس سے یہ شادی کرنا چاہ رہی ہے وہ بھی کیا ہے, اس کا اسٹیٹس بھی لو ہے, وہ ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے. Though he is amenity suitable for his mother, this is one man. کہتا ہے کہ یہی اس کے ماں کے ساتھ تو کہہ لو کوئی طرح کی دشمنی تھی. اور اس کے بعد this is one man who can bring joy to her life. وہی ایک آدمی تھا جو اس کی زندگی کے اندر, صوفی کی زندگی کے اندر جو ہے وہ سیم خوشیاں لا سکتا تھا. دوسرا تھیم فیلڈ میرجز ہیں, شادیاں ناکام ہو رہی ہیں, اور ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے پراپر میچ نہیں ہے. جہاں پہ پراپر میچ نہیں ہوگا وہاں پہ یا تو لوگ بیچارے کمپرومائز کرتے ہیں فار دا ہول لائف, یا سیپریٹ ہو جاتے ہیں. کمپرومائز بھی وہ لوگ کرتے ہیں جن کی بیچاروں کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی, جو یہ سوچتے ہیں نکل عورتیں یہ سوچتی ہیں بیچاری کہ اگر میں اس کے گھر سے نکلوں گی تو جاؤں گی کہاں, آگے میری جو بھابیاں آ گئی ہوئی ہیں وہ دن رات تانے ماریں گی مجھے, یا میرے ماں باپ اس بارے میں کیا سوچیں گے کہ اس کو ہم نے اس کی شادی کی تھی تو اپنے حامد کے گھر یا اپنے سسرال میں بیچاری رکتی نہیں ہیں. لیکن ادھر کے کیا مسائل ہیں وہ بہت ہاٹ ایشوز ہیں پاکستان میں بھی, اور خاص طور پر یہ جو پاکستان انڈیا ہے ان کنٹریز کے اندر. تو فیلڈ میرجز آج بھی ہیں, اس دور میں بھی ایک بہت بڑا تھیم تھا. Here the marriage is not a failed one, but there is no spark, no fulfillment for Sophie. ایک طرح سے تو ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت نہ میچ کرتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ بالکل ہی زمین آسمان کا فرق ڈال دیا ہوا ہے. She has some material comfort but no inner subsistence. اور یوں کہہ لو کہ اس کو پیسے کی فراوانی تھی, گزارا اس کا ہوتا تھا, لیکن جو اس کی اپنے جو جذبات تھے یا فیلنگس تھی وہ سیٹسفائڈ نہیں تھی. کیونکہ ضروری یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کھانے کو سب کچھ مل گیا ہے, ضروری یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کا کتنا احساس کرتا ہے, کتنا کسی کو آپ کی پرواہ ہے. یہ جو چیز ہے یہ بالکل لیک تھی, کوئی پرواہ نہیں تھی, بس وہ کھانے کے لیے دے دیتے تھے جیسے ملازموں کو دیتے تھے. لیک آف ایجوکیشن اپرچونیٹی فار وومن واز آلسو سبجیکٹ دیٹ ہارڈلی ایکسپلورڈ. اور دوسرا بڑا جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کی تعلیم کا ہی بندوبست نہیں تھا. اور جب عورتوں کی تعلیم کا ہی بندوبست نہیں ہوگا دیہاتی ایریاز کے اندر, تو وہاں پہ عورتیں تعلیم حاصل کہاں سے کریں گی, کیسے کریں گی, اور نہیں کریں گی تو کل کو بیچاری اسی طرح کے حالات کو فیس کریں گی. Only the girls from upper class had the luxury of being privately tutored, جبکہ جو بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے وہ پرائیویٹ ٹیوٹر لگوا کے گھر میں اپنی بچیوں کو جو ہے پڑھا لیتے تھے. بقایا غریبوں کی بچیاں پڑھی نہیں تھی پاتی. تو یہ جو ہے جی میجر تھیم ہے. اب اس کے کویسچنس کی طرف آتے ہیں. سب لوگ اپنی اپنی بکس اوپن کر لیں.
جی پہلا کویشچن اس میں یہاں بتایا وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا لائف اینڈ ورک آف ٹامس ہارڈی. ٹامس ہارڈی کی زندگی کے بارے میں اور اس کے جو اہم کام ہیں, اہم جو اس کی پبلیکیشنز ہیں, اہم جو اس کے ناولز ہیں, اسٹوریز ہیں, اس کے بارے میں ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, یا اس کو اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے ہاؤ ڈڈ ٹامس ہارڈی گین پرومیننس, کیسے اس کو ہارڈی کو جو پرومیننس ملی, کیسے شہرت ملی امانگ دا برٹش لٹریری سرکلس, یعنی جو برٹش کے اندر اس وقت لٹریچر تھا اس میں اس کو کیوں شہرت ملی یا کیسے ملی. یا واٹ آر دا مین ٹریڈس ٹامس ہارڈی لٹریچر اوپس, یعنی ٹامس ہارڈیز کے لٹریچر کے اندر کون کون سی اہم خوبیاں تھیں, کس وجہ سے یہ اس کا لکھی ہوئی جو شارٹ سٹوریز یا ناولز ہیں کس وجہ سے اتنے جو ہے وہ ہٹ ہوئے, اتنے فیمس ہوئے. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس کے اندر اس کی لائف ہسٹری ڈسکس کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کیا کرنا ہے لائف ہسٹری ڈسکس کرنی ہے, پھر اس کے جو آپ نے جو اس کے لٹریچر کی جو کریکٹرسٹکس پڑھی ہیں اور اس نے جتنی بھی شارٹ سٹوریز اور ناول لکھے ہیں کوشش کریں جتنے آپ کو ان میں سے نام یاد رہ جاتے ہیں ان کے لکھیں, میجر تھیم اس کے ڈسکس کریں, اور اس وقت کی جو وکٹورین سوسائٹی تھی اس کے حوالے سے اس کے کیسے تھیمز میچ کرتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں. ویسے یہاں پہ جو ہے وہ جو آپ کی بک کے اوپر آنسر دیا گیا ہے یہ کوئی مشکل رائٹنگ نہیں ہے, اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں, ادروائز اگلے کویشچن پر ہم موو کریں گے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی کرنی ہے ریڈنگ اس کی؟ نہیں سر رہنے دیں, ہم کر لیں گے. اچھا جی, اس کے بعد جو آگے کویشچن ہے ایکسرسائز کا کویشچن ہے جو اسٹوری کے حوالے سے وہ یہ ہے گیو این انٹروڈکٹری نوٹ ٹو دا شارٹ اسٹوری دا سنز ویٹو بائی ٹامس ہارڈی. ایک انٹروڈکشن اسٹوری کا دینا ہے, اور انٹروڈکشن نوٹ جب بھی آئے گا سمجھ لیں اس کے اندر پلاٹ ہی ڈسکس کرنا ہے, اسٹوری ہی سمری ہی اس کی کہانی کی لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی, تو کیا کرنا ہوتا ہے اس کے اندر سمری لکھنی ہے جی آپ لوگوں نے اسٹوری کی, یا اس کو اس طرح سے پوچھا جاتا ہے تھیم آف دا کلاس ڈویژن بیکم اے کلاسک ان دا ہینڈ آف ٹامس ہارڈی, یعنی ٹامس ہارڈی کا جو مین جو فوکس تھا وہ کلاس ڈفرینسز تھا, وہ جو یہ ڈسکریمنیشن تھی لوگوں کے درمیان کلاس کے حساب سے, سوشل سٹیٹس کے حساب سے, اس کو زیادہ ایکسپریس کرتا تھا. کیوں, اس کی وضاحت کریں. اس کے بعد کویشچن اسی کویشچن کو آگے پوچھا جاتا ہے گیو اے کرٹک آف دا انگلش سوسائٹی آف دا 19th century ان دا لائٹ آف سنز ویٹو, یعنی بطور کرٹک آپ بتائیں کہ اس وقت کی جو 19th century کے جو انگلینڈ کی حالت تھی اس کو آپ کیسے ایکسپریس کریں گے اسٹوری کے تھرو. تو یقیناً اس کے اندر جو تھیمز ہیں اسی کو آپ نے بیسیکلی ڈسکس کرنا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 2 گیو اے کریٹیکل انالیسس آف دا شارٹ اسٹوری دا سنز ویٹو بائی ٹامس ہارڈی. کریٹیکلی ایویلیویٹ کرنا ہے آپ نے کہ یہ اسٹوری کہاں پر ایونٹ جو ہیں وہ اس کے ٹیک پلیس ہوئے ہیں, کیوں ہوئے ہیں, اس کے اندر کون کون سے اہم فیچر کو یوز کیا گیا ہے, کون کون سے تھیمز ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے, اور کس کس طرح سے جو ہیومن سوسائٹی ہے اس دور کی 19th century کی جو وکٹورین ایج تھی اس پر کیسے جو ہے وہ کرٹیسزم کیا گیا ہے, اس کو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہے. نیکسٹ ہے رائٹ ڈاؤن دا سائناپسس آف دا شارٹ اسٹوری دا سنز ویٹو بائی ٹامس ہارڈی. اس کے اندر آپ نے اسٹوری کو ہی ڈسکس کرنا ہے. اس کے بعد وٹ از دا سملیرٹی آف دا تھیم ان ہارڈیز دا سنز ویٹو اینڈ what are the similarities of theme in Hardy's the Sun's Veto and Pritchett's The Fly in the Ointment. چونکہ The Fly in the Ointment ابھی آپ نے پڑھی نہیں, اس لیے اس کویشچن کو تب آپ نے مکمل کرنا ہے جب آپ وہ والی اسٹوری پڑھ لیں گے The Fly in the Ointment, کیونکہ پھر آپ کو اس کا بھی انالیسس سمجھ میں آ جائے گا اور اس کا بھی آ جائے گا. اس صورت میں ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. نیکسٹ کویشچن پہ آ جائیں, کویشچن نمبر 5 پہ. یہ جی وٹ از دا تھیم آف لو, یعنی لو کا جو اس نے تھیم دیا وہ کیا ہے. اباؤٹ دا سنز ویٹو بائی ٹامس ہارڈی, یعنی اس اسٹوری کے حوالے سے آپ اس کو ڈسکس کریں.
اور اس کے بعد ہے نیکسٹ کویشچن نمبر 6 ہے ایکسپلین دا ایلیمنٹ آف انجسٹس ان دا اسٹوری دا سنز بیٹنگ. کیونکہ آپ لاسٹ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو جو ہے اس بارے میں زیادہ دلچسپی ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ کہاں کہاں یا اس اسٹوری کے اندر کہاں کہاں کون کون سی ناانصافیاں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. اس کے کافی زیادہ کویشچن ہیں، تقریباً 11 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کے جو ہے وہ کویشچن ہیں. ٹھیک ہے، آج کے لیے جو ہے وہ آپ اس کے کویشچن اتنے ہی ڈسکس کر لیں، 5، اور اسی کو تیار کر لیں. مجھے امید ہے کہ اس میں صحیح کویشچن آپ کو پیپر میں آ جائے گا. آگے والے نہ بھی کریں گے تو ان کے آنسر انہی سے یا ملا کے تو بنا سکتے ہیں. بہت زیادہ کرائمنگ اس حوالے سے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کل ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ کریں گے دا اوپن بورڈ، اور کچھ ہم جو ہے وہ گرامر کا پارٹ کریں گے. ابھی آج کے ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی کویشچنس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی جی، یعنی کویشچن کوئی بات پوچھنے والی ہے تو بھائی پوچھ لیں. کلیئر ہے؟ یہ سر کلیئر ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. میرا ویسے خیال تھا، ذاتی رائے اگر آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں تو میری ذاتی رائے تھی کہ جو ہے وہ گرامر کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں تاکہ آپ جو ہے وہ تھوڑا اس کے بارے میں پریکٹس کریں. تو کوشش کریں کہ سب لوگ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈائلاگ لکھ کے مجھے سینڈ کریں. کوئی مشکل کام تو نہیں ہے یہ آپ لوگ کے لیے؟ کیوں بھائی تحریم؟ سر کس کو بھیجنا ہے لکھ کے؟ کوئی آپ جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا ٹاپک لے سکتے ہیں آپ. اس پہ جو ہے وہ آپ 2 دوستوں کے درمیان، 2 بہنوں کے درمیان، 2 خواتین کے درمیان، 2 مطلب جیسے بھی آپ کون سے 2 پرسن لینا چاہتے ہیں، لیکن کوشش نہیں یہ کریں پی ڈی ایف بھیجنا ہے، ایم ایس ورڈ سے بھیجنا ہے یا پھر میسج پہ لکھ کے بھیجنا ہے؟ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے مرضی کر لیں. کوشش کریں کہ ورڈ پہ لکھ کے بھیج دیں، اور اگر آپ نہیں اس کی آپ کے پاس فیسلٹی ہے تو آپ ہینڈ ریٹن لکھ کے تو اس کے امیجز سینڈ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ ٹاپک چوز کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم جو ہے یہ اگر دیکھیں کہ اگر یہ یونیورسٹی شیٹ ہو تو کم از کم 2 سے 2.5 پیجز ہونے چاہیے. اتنا آپ لکھیں. کوئی بات نہیں، غلط ہوگا بیچ میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سر کس لکھیں چیز پہ خود. لکھنی ہے یہ؟ جی جی شاید دوبارہ پوچھیے گا. سر کس چیز کی اسائنمنٹ لکھنی ہے؟ میں نے کہا ڈائلاگ لکھ کے بھیجنا آپ نے، کوئی ٹاپک سر آپ چوز کس چیز کر کی سکتی ہیں. اسائنمنٹ لکھنی ہے؟ ڈائلاگ ہے بھائی، ڈائلاگ. کسی ایک ٹاپک، کوئی ایک ٹاپک آپ اپنی مرضی کا چوز کر سکتے ہیں. کوئی ایک ٹاپک آپ اپنی مرضی کا چوز کر سکتے ہیں، سر لیکن میں ٹھیک ہے. بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بھائی آپ نے کہیں سے بھی کاپی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کہیں سے کاپی نہیں کرنا. کہیں سے ڈائلاگ تو ہے ہی بہت آسان، سلام سے شروع کرنا ہے، آگے آپ جدھر مرضی لے جائیں باتوں کو. اسی طرح سے نام لکھنا ہے اور آگے اس کا ڈائلاگ، پھر دوسرے کا نام، اس کا ڈائلاگ. جی رضا بٹی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سارا بھی لکھنا؟ جی میں کہہ رہا ہوں ابھی لکھنا ہے، ابھی سینڈ جی کرنا ہے؟ جی جی ابھی آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہوگا رات 12 بجے تک. ٹھیک ہے، رات 12 بجے تک کسی بھی وقت آپ جو ہے وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو میں ابھی جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ اپنا آپ کو لکھ دیتا ہوں ادھر، آپ اس کو نوٹ کر لیں. اس پہ جو ہے وہ آپ نے
اگر تو آپ کے پاس ورڈ فارم میں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں تو ویسے کر لیں، اگر نہیں ایسا کر سکتے تو ہینڈ ریٹن لکھ کے تو اس کے امیجز جو ہیں وہ سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے جی. جی اوکے سر سر. اگر ورڈ فارم میں لکھنا ہے تو آپ کو ای میل کرنی ہے کہ اسی طرح اسکرین شاٹ سینڈ کرنے ہیں؟ نہیں ورڈ فارم میں لے کریں گے آپ کو تو پوری کی پوری جو فائل ہے بیٹا وہ بھی واٹس ایپ پہ میسج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. وہ بھی میسج ہو جائے گی، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو کریں ضرور بھائی، کوئی بات نہیں، غلط ہوگا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کریں ضرور. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے یہ بیریئر ریموو نہیں ہونا. ٹھیک ہے. تو میں کل دیکھوں گا. ابھی دیکھیں پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے پاس تقریباً کوئی 12 کے لگ بھگ، 11-12 کے لگ بھگ. تو دیکھیں گے کل یا آج تک کہ ہمیں کتنے لوگوں کا جو ہے رسپانس آتا ہے اس حوالے سے، کتنے لوگ کلاس میں موجود تھے اور کتنے لوگوں نے جو ہے وہ سبمٹ کروایا. اور میں بارہا کہہ رہا ہوں، نہ کسی سے لے کے آپ نے سینڈ کرنا ہے، نہ کاپی کرنا ہے. غلط ہے صحیح ہے جیسے بھی ہے خود لکھ کے آپ نے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے، اللہ حافظ.
performing